अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ माही रूह की किस्त नंबर 6 के हिस्सा अव्वल के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है, प्यारे-प्यारे अच्छे-अच्छे नॉवल लिखने का जज़्बा पैदा होता है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा अव्वल। पारस की सुबह आँख खुली तो माही उसकी पनाहों में कैद थी, जिसे देखकर उसके चेहरे को दिलकश सी मुस्कान ने छुआ था। माही का उसके साथ होना उसे बहुत सुकून देता था। उसने तो ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कभी कि वो उस छोटी सी ज़िद्दी लड़की की मोहब्बत के आगे अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। उसने मोहब्बत से माही की पेशानी को चूमा, फिर शावर लेने वॉशरूम चल दिया। नीलम, ये आपने जो भी कहा अभी, क्या वो वाकई सच है? नीलम के मुंह से एतराफ़े मोहब्बत सुनकर तो रोहेल को अचंभा हुआ था। वो तो समझ रहा था कि नीलम उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन यहाँ तो वो खुद अपनी मोहब्बत कबूल कर रही थी। मुझे नहीं पता रोहेल, ये कैसे और कब हुआ, लेकिन कल जब आपका मोबाइल बंद आ रहा था, उस वक्त मेरी जान निकली थी। लेकिन आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, इतनी जोरों की भूख लगी है मुझे। नीलम ने रोने वाली सूरत बनाई तो रोहेल को उसकी मासूमियत पे बेइख्तियार प्यार तो आया ही, साथ ही उसकी बातों पे हंसी भी आई। ये नीलम थी जो सब कुछ छोड़ सकती थी, लेकिन खाना उसकी कमजोरी थी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, चले मैं आपको खाना खिलाता हूँ। ये कहता रुहेल कुर्सी से उठ खड़ा हुआ तो नीलम भी उसके साथ चल दी। आज हमारी भुक्कड़ नजर नहीं आ रही। पारस ने लाउंज को मुआयना खेजी से देख इस्तफसार किया। हाँ, आज वो जल्दी यूनिवर्सिटी चली गई। कह रही थी उसे ज़रूरी काम है। ओह! अच्छा, अच्छा। रोमी, बेटा ये आपके लिए कोरियर आया है। नाश्ते की टेबल पर रशीदा बेगम ने पारस के हाथों में एक लिफाफा थमाया। मुबारक हो माही, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी सब खामोशी से नाश्ते में मसरूफ थे कि अचानक पारस जोर जोर से चीखने लगा तो सब ही उसकी जानिब मतवज्जा हुए। क्या बात है पारस, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? माही ने वजह जानने के इश्तियाक में इस्तफसार किया। अरे पागल, ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा ख्वाब जो मैंने देखा है वो पूरा होने जा रहा है। पारस पुरजोश अंदाज में गोया हुआ। रूमी बेटा, बात क्या है?
ہمیں بھی تو بتاؤ، یا بس ہمیں یوں ہی سسپینس میں رکھنا ہے؟ رشیدہ بیگم نے بھی بے صبری سے پوچھا۔ مما، میں نے ماہی کے لاء کی ایڈمیشن کے لیے امریکہ کے ہارورڈ یونیورسٹی میں فارم سبمٹ کیا تھا، اسی کا کوریئر آیا ہے۔ ماہی کا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ کیا میں امریکہ میں لاء کی تعلیم حاصل کروں گی؟ یہ کہتے ہوئے ماہی کی سرمئی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ بالکل، تم امریکہ میں اپنی تعلیم حاصل کرو گی۔ پارس نے مقابل کے دونوں بازوؤں کو تھام کر کہا۔ مبارک ہو ماہی بیٹا، اللہ پاک تمہیں کامیاب کریں۔ میری بچی، میری دلی تمنا ہے تم بہت بڑی وکیل بن کر پاکستان واپس آؤ۔ رشیدہ بیگم نے نیک تمناؤں کے ساتھ ماہی کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ میری بھی نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں میری بچی۔ جہاں زیب صاحب نے بھی ماہی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ شکریہ مما بابا۔ مما، عثمان کہاں ہے؟ خوشی سو کر اٹھی تھی۔ نکاح کی وجہ سے اس نے کالج سے 2 دن کی چھٹی لی تھی، اس لیے وہ اس وقت گھر پر موجود تھی۔ نکاح کے بعد سے اسے عثمان اب تک کہیں دکھائی نہیں دیا تھا، تو بالآخر اس نے زبیدہ بیگم سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوگا، اور کہاں ہو سکتا ہے؟ وہیں جا کر دیکھو۔ خوشی نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر وہاں سے چلی گئی۔ پارس، میں امریکہ میں اکیلے کیسے رہوں گی؟ آپ جانتے ہیں مجھ میں سیلف کانفیڈنس بالکل نہیں ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے بنا پوچھے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ ماہی اب کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل پر تو کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن اب وہ اپنی پریشانی ظاہر کر رہی تھی۔ میری جان، اس لیے تو میں تمہیں بار بار کہتا رہتا تھا، خود کے اندر خود اعتمادی پیدا کرو، خود مختار بنو، اپنے فیصلے خود کرنا سیکھو۔ تم فکر نہ کرو، سب ہو جائے گا۔ ہم اگلے ہفتے ویسے بھی ہنی مون ٹرپ پر تو جا ہی رہے تھے۔ اب تمہیں میں امریکہ بھی لے جاؤں گا، کچھ دن تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جب تمہیں لگے گا کہ اب تم یہاں رہ سکتی ہو، پھر میں پاکستان واپس آ جاؤں گا۔ لیکن پارس، میں کیسے؟ ماہی، ڈونٹ وری، تم اتنا مت سوچو۔ اس وقت تمہیں صرف اور صرف اپنے گول پر فوکس کرنا ہے۔ اوکے ماہی، اوکے۔ مقابل کے زور دینے پر ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ گرل، مجھے پتا ہے میری ماہی کر سکتی ہے، وہ ایک دن بہت بڑی وکیل بنے گی۔ پارس، میں آپ سے دور کیسے رہوں گی؟ ماہی کی سرمئی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی تھیں۔ اوہ میرا بچہ، ادھر آؤ۔ پارس نے اپنے سینے سے لگایا۔ تم سے دور جانا کیا میرے لیے آسان ہوگا؟ بالکل بھی نہیں، لیکن ہمیں اپنے کچھ خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے چھوٹی موٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں میری جان۔ پارس،
آپ میرے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ پلیز پارس، آپ بھی میرے ساتھ امریکہ میں رک جائیں جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی۔ پلیز پارس۔ ماہی چھوٹی بچی کی طرح رو رو کر ضد کر رہی تھی۔ دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، لیکن تمہاری تعلیم 4 سال میں مکمل ہوگی۔ میں اپنا بزنس چھوڑ کر کیسے تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ بولو۔ عثمان، کیا تو جاگ رہا ہے؟ خوشی دھڑلے سے اس کے روم میں داخل ہو کر اس کے کمرے کی لائٹ آن کی۔ تمیز نہیں ہے کیا تجھے؟ ایسے بنا بتائے کسی کے کمرے میں گھس جاتے ہیں کیا؟ اچھا، اور یہ تمیز کی باتوں کی درس مجھے کون دے رہا ہے؟ وہی جو خود بہنوں کے کمرے میں بنا بتائے گھس جاتا ہے۔ خوشی نے اپنی کمر پر دونوں ہاتھوں کو رکھ کر اسے گھورا تھا۔ عثمان، تو رو رہا ہے؟ اس کی سرخ متورم آنکھیں دیکھ کر خوشی اس کے قریب آئی تو عثمان بے اختیار اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا۔ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔